بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر قسم رزق کے تنگی کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ہے، اور اسی طرح تمام ضروریات حاجات کو اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے پیچھے پیچھے ساری چیزوں کو لگائیں گے، یعنی جتنے بھی فائدے کی چیزیں ہیں یہ انسان کے پیچھے پیچھے ہوگی، جتنے نقصان کی چیزیں ہیں اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو محفوظ فرمائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ تو یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیا، دعا وغیرہ اذکار سے تسبیحات سے فارغ ہو کر اپنے جگہ پر بیٹھ کر کسی سے بات کرنا نہیں ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے جتنے بھی پریشانی ہے تمام کے تمام پریشانی دور فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ رزق وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں انسان کے وہاں پر گمان بھی نہ ہو۔ تو اس طرح یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد دعا وغیرہ اذکار سے فارغ ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہاب، 100 مرتبہ یا 101 مرتبہ پڑھے یا وہاب یا وہاب، اللہ جل شانہ کا صفاتی نام ہے یا وہاب۔ تو اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، یعنی سب سے پہلے وظیفے کے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی بھی درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، جزا اللہ عنا محمد، یا درود ابراہیمی، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو وظیفے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 101 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا وہاب پڑھے، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے رزق بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں۔ یہ بزرگوں سے منقول ہے، اور بہت حضرات اس وظیفے کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے رزق کے تمام مسائل کو دور فرماتے ہیں۔ تو اس وظیفہ خود بھی پڑھے اور اپنے گھر والے سے بھی کہیں۔